ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے گا، ہماری جو باڈی ہے اس کو خود سے ہم کس طرح سے ہیل کر سکتے ہیں ایکسرسائز کے تھرو؟ اچھا، سب سے پہلے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ خود کو اگر تو ہمیں ڈیٹوکس کرنا چاہتے ہیں ہم اپنے جسم کو، یعنی کہ ہمارے جسم کے اندر جو آپ کے فاسد مادے بنتے ہیں وہ پروپر طریقے سے خارج کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے سب سے پہلے آپ کی واٹر انٹیک بہتر ہونا ضروری ہے۔ آپ کی واٹر انٹیک بہتر ہوگی، آپ کا جسم کا جو آپ کا سسٹم ہے وہ بہتری کی طرف رہے گا۔ دوسرے نمبر پہ آپ کی خوراک میں فائبر ہونا ضروری ہے، آپ کو پیشاب صحیح طریقے سے آئے، آپ کا پخانہ ٹھیک رہے، اس سے یہ ہے کہ جسم خود کو ڈیٹوکس کرتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو پسینہ آنا ضروری ہے، یعنی کہ آپ کو کوئی نہ کوئی ایسی ایکٹیویٹی کرنی ہے جس سے پسینہ آئے، یہ سویٹ گلینڈ ایکٹیو ہوں، آپ کا جو پسینہ نکلے گا اس کی وجہ سے جسم کے اندر جو فاسد مادے بنے ہیں وہ نکلیں گے۔ اور ان سب کو کرنے کے لیے پسینہ پروپر کے طریقے کے آنے کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ فزیکل موومنٹ کرنی پڑے گی، کندھے ہلانے پڑیں گے، ٹانگیں ہلانے پڑیں گی۔ اللہ پاک نے ہمارے جسم کے اندر ڈفرینٹ جگہوں پہ لمف نوڈز رکھے ہوتے ہیں، ہماری گردن کے حصے میں ہے، آپ کے بغل میں ہے، آپ کی ٹانگوں میں ہے، گروئن ریجن میں لمف نوڈز ہوتے ہیں۔ یہ لمف نوڈز جو ہے پروپر طریقے سے جسم کو ڈیٹوکس کرنے کے لیے اللہ پاک نے ایک پورا میکینزم ڈیزائن کیا ہوا ہے۔ دل کی دھڑکن سے سارے جسم میں خون کی سپلائی جاتی ہے، ہمیں نیوٹرینٹس ملتے ہیں۔ یہ جو لمف کے لیے اللہ پاک نے جو نالیاں بنائی ہیں، اس کے اندر جو فلوئڈ جو جا رہا ہے، اس کے لیے کوئی دل وغیرہ نہیں ہے، اس کے لیے کوئی ایسا پمپ نہیں ہے، تو اس کو پورا فلو کرنے کے لیے ہمیں جسم کو ایکٹیو رکھنا ضروری ہے۔ مطلب اگر آپ چل پھر رہے ہیں، ورزش کر رہے ہیں، چاہے وہ کسی قسم کی ورزش ہے، سائیکل کر رہے ہیں، رننگ کر رہے ہیں، جوگنگ، جم جا رہے ہیں، تو اس سے ہم فائدہ ہی دے رہے ہیں کہ جب بھی ہمارے مسلز میں موومنٹ ہوگی تو یہ جو آپ کے جو لمف نوڈز ہیں اس کے اندر سے فلوئڈ پاس ہوتا رہے گا، آپ کا جسم ڈیٹوکس ہوتا رہے گا، آپ کی صحت بہتر رہے گی۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ اگر ہماری آپ پسینہ آ رہا ہے، پیشاب آپ پروپر پانی پی رہے ہیں، آپ کو پیشاب آ رہا ہے اور آپ کو کانسٹیپیشن وغیرہ نہیں ہے، آپ کا پیٹ پروپر طریقے سے صاف ہو رہا ہے، جسم خود کو خود ڈیٹوکس کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کی نیند بڑی بہترین رول پلے کرتی ہے خود کو ڈیٹوکس کرنے میں اور خود کو ریپیئر کرنے میں۔ آپ کی نیند کا بہتر ہونا ضروری ہے، رات کو صحیح ٹائم پہ نیند آنا، صبح صحیح ٹائم پہ اٹھنا آپ کے لیے بیماریوں سے بچنے کے لیے بہت فائدہ مند چیز ہے۔ اس کے علاوہ آپ کی صحت کو بہتر رکھتی ہے، تو نیند پہ فوکس کریں۔ رات کو سونے سے آپ نے کم از کم بھی 2 گھنٹے پہلے موبائل کا استعمال نہیں کرنا، سونے سے آپ نے کم از کم بھی 3-4 گھنٹے پہلے کھانا کھا لیا ہو، سونے سے کم از کم بھی 10 گھنٹے پہلے آپ نے چائے، کافی، یہ جو کولڈ ڈرنکس وغیرہ پیتے ہیں وہ نہیں پیتے ہیں، یعنی کہ کیفین نہیں لینی۔ ہم کیا کرتے ہیں، رات کا کھانے کے ساتھ ہی کافی لے لیتے ہیں، رات کی نیند ڈسٹرب رہتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہمارے جسم میں فری ریڈیکلز بھی بناتی ہیں، ٹاکسیسٹی بھی کریٹ کرتی ہیں، نقصان ہوتا ہے۔ اور سب سے ضروری چیز ہے گراؤنڈنگ کریں، صبح اٹھیں ننگے پاؤں، ہم جلد زمین کے ساتھ ٹچ خود کو کرتے ہی نہیں ہیں۔ پہلے زمانے میں ننگے پاؤں چلنا بہت زیادہ تھا، اب ہم اگر ننگے پاؤں چلتے بھی ہیں تو گھروں میں کارپیٹ بچھے ہوئے ہیں، سوکس پہن کے چلتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ گھاس کے اوپر ننگے پاؤں چلنا چاہیے، بہت ضروری ہے۔ اگر ہم گھاس کے اوپر یا کسی بھی زمین کے اوپر ننگے پاؤں چلتے ہیں، ہمارا جسم خود کو ڈیٹوکس کرتا ہے۔ اس کے علاوہ جو جسم کے اندر فری ریڈیکلز بنے ہوتے ہیں وہ سارے کم ہوتے ہیں اور آپ کا جسم ہیلدی رہتا ہے، انفلیمیشن، سوزش جسم کی کم ہوتی ہے۔ تو اس لیے یہ وہ ساری چیزیں اگر ہم کریں گے اور خوراک کے اندر وہ چیزیں لیں گے جو جسم میں سوزش کو کم کرتی ہے، اس سے فائدہ یہ ہوگا۔ چینی کم کھائیں گے، چاول کم کھائیں گے، میدے سے بنی چیزیں، بیکری کا سامان، بازاری کھانے کم کر دیں گے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ بیلنس ڈائٹ سے ہمارا جسم خود کو ریپیئر کرتا ہے اور بیماریوں سے ہم دور رہتے ہیں۔ اوکے، باتیں تو بہت سی ہیں، سوالات بھی بہت سے ہیں، ہوپ سو کہ جو ہماری آڈینس ہے ان کو ان کی کیوریز کے جواب مل گئے ہوں، اور آگے بھی کوئی سوالات وہ اپنے دینا چاہتے ہیں اور ان کے جواب چاہتے ہیں تو ہمارے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر آپ کے قیمتی ٹائم کا۔ اگلی پوڈ کاسٹ میں پھر ملیں گے، اب تک کے دن مجھے اجازت، اللہ حافظ۔